موضوع الدرس في ميثاق بني إسرائيل وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ سورۃ مبارک جو ہے بڑے بڑے عظیم احکام پہ مشتمل ہے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے عہد اور عقود جو ہیں ان کو پورا کرو. جو عہد کرو، جو میثاق ہو، جو عقد ہو، اس کو پورا کریں، کیونکہ عہد کا وفا نہ کرنا جو ہے یہ منافقت کی علامت. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ جانور اور چوپائے حلال کر دیے ہیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ تم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے. غیر محل الصید وانتم حرم. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ تبارک و تعالی ہی حکم جاری فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں. پھر اللہ نے اس میں یہ ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کے جو نشانیاں ہیں، جو شعائر ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو. والشہر الحرام. اور جو اللہ نے حرمت کے مہینے بنائے ہیں، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں سال میں، منہا 4 حرم، جن میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور ان کے اندر کوئی قتال، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہ کریں. ولل ہدیہ. اور جو جانور قربانی کے لیے آئے اس کو نہ چھیڑیں. ولل قلائد. اور جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے کہ یہ حج کی قربانی ہے ان کو نہ چھیڑیں. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اور جو حج کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی منع نہ کریں، کیونکہ وہ بھی اپنے اللہ کی رضا اور فضل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. پھر اللہ نے حکم دیا تھا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. جب احرام سے تم نکل جاؤ تو اب شکار کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے کہ ہر حال میں شکار کرو، مانا شکار جائز ہے.
ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ جن لوگوں نے تم کو مسجد الحرام میں آنے سے روکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے واپس گئے، تو اس دشمنی میں تم بھی روک دو، بالکل تم ایسا نہ کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں اور ظلم میں کسی کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ہر حال میں ڈریں۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے۔ پھر اللہ نے محرمات کا ذکر فرمایا، حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پہ میتہ جو جانور مر جائے بغیر ذبح کے وہ حرام ہے، والدم، اور خون جو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، ورنہ تلی بھی خون ہے لیکن وہ حلال ہے، کلیجی جو ہے وہ بھی خون ہے لیکن وہ حلال ہے۔ مانا دم سے یہ مراد ہے دمن مسفوحن، جو ذبح کے وقت نکلے وہ خون جو ہے وہ حرام۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام، لیکن یہاں ذکر خنزیر کے گوشت کا آیا ہے، اصل میں خنزیر کی ہر چیز حرام، یعنی خنزیر کا گوشت ہے، پوست ہے، چمڑا ہے، ہڈی ہے، بال ہے، اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے، یہ نجس العین۔ اور آج مسلمان اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ حالانکہ بڑے بڑے قیمتی جو ٹوتھ برش ہوتے ہیں نا وہ اسی سے بنائے جاتے ہیں، اس کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں، اسی طرح جو شیونگ برش ہیں وہ بھی خنزیر کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اور کافر کاروبار میں بے ایمان نہیں ہوتا، لکھ دیتا ہے کرسٹل کیس میں فلاں چیز کے بال لگائے گئے۔ بہرحال خنزیر جو ہے وہ نجس عین ہے، ہر حال میں حرام۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو چیزیں اللہ کے نام کے بغیر کسی غیر کے نام پہ ذبح کی جائیں قولن یا عملن، وہ بھی حرام۔ قولن کیا مانا کہ یا تو ذبح کے وقت بت کا نام لے یا ذبح کے وقت اپنے کسی پیر کا نام لے، وہ حرام ہے۔ عملن یہ ہوتا ہے کہ نام تو اللہ کا لیتے ہیں لیکن ذبح قبر پہ کریں گے، تو یہ بھی عملن غیر اللہ میں آ جاتا، کیونکہ اگر تم نے ثواب پہنچانا ہے تو اپنے گھر میں ذبح کر دو، ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے، اس کو قبر پہ لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ قولن یا عملن، جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے وہ چیز حرام۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ذبح والی چیز ذبح والی ہو یا غیر ذبح والی ہو، جیسے اب ہمارے یہاں 11ویاں مناتے ہیں، رجبیاں مناتے ہیں، امام جعفر کے کوڈے مناتے، یہ سب چیزیں جو ہیں حرام ہیں۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، اور جو جانور جس کا گلا گھونٹ کے مار جائے، یعنی گلا گھونٹا گیا یا اس کے گلے میں رسی پھنس گئی اور مر گیا، وہ بھی حرام۔ والموقوذۃ، جس کو چوٹ مارو اور مر جائے تو وہ بھی حرام۔ والمتردیۃ، اور جو جانور کسی اونچی پہاڑی سے گر جائے یا کسی کنویں میں گر کے مر جائے وہ بھی حرام۔ والنتیحۃ، اگر کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مار کے مار ڈالا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندوں نے چیر پھاڑ ڈالا ہے اور مر گیا ہے وہ حرام۔ ہاں اگر کنویں میں گر گیا یا اوپر سے گرا یا چوٹ لگی یا جانور نے اس کو چیرا پھاڑا لیکن زندہ تھا، تم پہنچ گئے اور ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو استھانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں، بتوں میں ذبح کیے جاتے ہیں، قبروں پہ چڑھائے جاتے ہیں، وہ سب حرام ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا جو ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ کافروں کے زمانے میں انہوں نے کچھ تیر بنائے ہوئے تھے، کسی پہ لکھا ہوتا تھا نعم، کسی پہ لکھا تھا لا، یعنی ہاں نہیں، اور افعل لا تفعل یا غفل، تو وہ لوگ جاتے تھے تو مجاورین کو پیسے دیتے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ تیر نکالتا، اگر نام نکل آیا تو کر لو، لا نکل آیا تو نہ کرو۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ جانور چڑھاتے تھے اپنے بتوں پہ اور اس اونٹ میں 4-5 آدمی مل جاتے تھے، اب جب ذبح ہو گیا تو اس کو اسی ازلام سے تیروں سے تقسیم کرتے ہیں، اب جس کے لیے نکل آیا کہ لا لہٰذا اس کو تو کچھ بھی نہ ملا، تو یہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ساتھ کسی قسم کا فال لینا حرام۔ ایک ہوتا ہے کہ قرعہ اندازی، وہ حلال ہے کہ آدمی مثلا کسی 2 بھائی ہیں، جائیداد تقسیم ہو گئی
انہوں نے کہا دیکھو بھائی جائیداد تو 10 ایکڑ تمہارے 10 میرے، لیکن قرا ڈال لیتی ہیں تاکہ دلوں میں میل نہ رہے، جو قرا نکل رہا ہے وہ تم لے لو، جو قرا میرے نام کا نکلے گا میں لے لوں۔ تو یہ قرا اندازی جو ہے شریعت میں وہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی دین غالب آ گیا، اب کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے ہرگز نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین تمہارا مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسندیدہ قرار دیا۔ اب قیامت تک صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین جو ہے اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈنا چاہے تو اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اب یہ مسئلہ بھی بتلا دیا کہ آدمی صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، مجبور ہو گیا ہے، مر رہا ہے، تو کوئی مردار جانور پڑا ہے تو اتنا کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے، یعنی حد سے نہ گزرے اور لذت کے لیے نہ کھائے، جان بچانے کے لیے کھا لے تو جائز ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمانے والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے تمہارے لیے حل نکالا ہے کہ بھی جان بچانے کے لیے حرام کھانا پڑ گیا، یا مثلا کوئی آدمی مریض ہے اور دیانت دار ڈاکٹر، دین دار ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی اس کا علاج الکحل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو ہر حال میں شراب دینی پڑے گی، تو لہذا اس وقت بھی وہ اتنا جائز ہو جاتا ہے جتنا اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کی بات فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ فرمایا قل احل لکم الطیبات، آپ ایک موٹا قاعدہ ان کو بتا دیں کہ ہر پاکیزہ چیز حلال ہے اور ہر گندی چیز حرام ہے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم نے اپنے جانوروں کو یا اپنے پرندوں کو یا درندوں کو سدھایا ہوا ہے شکار کے لیے، کتے کو سدھایا ہے یا کسی نے باز کو سدھایا ہے، شکرے کو سدھایا ہے، شاہین کو سدھایا ہے، چیتے کو سدھایا ہے، لیکن شرط یہ ہے سدھائے ہونے کی کہ تم چھوڑو تو جائے، روکو تو رک جائے، اور جس جانور کو پکڑے اس کو کھانا نہ شروع کر دے، تمہارے لیے پکڑے، اپنے لیے نہ پکڑے۔ اگر اس نے کھانا شروع کر دیا ہے تو جانور حرام ہے۔ اگر تم نے کتا چھوڑا ہے اور اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، اس نے جا کے جانور کو پکڑ لیا، پکڑ کے بیٹھ گیا، چاہے وہ جانور مر جائے وہ حلال ہے۔ وَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ جانور کھا سکتے ہو جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑا ہو۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ مثلا ہم نے کتا چھوڑا کسی ہرن کے پیچھے، اس نے جا کے ہرن کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، اور وہاں جب ہم موقع پہ پہنچے تو ایک اور کتا بھی موجود تھا اور ہرن مر گیا، تو اب فقہا کہتے ہیں وہ نہ کھاؤ، حرام۔ پتہ نہیں اس نے پکڑا ہے یا اس نے پکڑا ہے، اس نے مارا ہے یا اس نے مارا ہے، تو جس چیز میں شبہ پڑ جائے اس کا کھانا حرام ہوتا ہے ہمیشہ یاد، کیونکہ الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ درمیان میں امور ہوتے ہیں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے، پتہ نہیں حرام ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ جو ان چیزوں سے بچ جائے گا تو وہ حرام سے بچ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کیا مانا؟ دنیا میں چاہے پکڑ لیں یا آخرت میں چاہے حساب لیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا جو طعام ہے، کیا مانا؟ ذبیحہ، ورنہ طعام تو اب روٹی ہو تو روٹی تو سب کے لیے حلال ہے، وہ اہل کتاب کی ہو یا آپ کی ہو یا اور کوئی چیز ہے، دال ہے، سبزی ہے، کوئی سالن ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔
جھگڑا ہے ذبیحے میں. تو اگر اہل کتاب کا ذبیحہ ہے یعنی یہود کا یا نصارہ کا جن کا کتاب پر ایمان ہے تو ان کا ذبیحہ بھی مسلمان کے لیے حلال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اصل قاعدہ یہ ہے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس کو ذبح پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور وہ نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اب ہندو کا ذبیحہ حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. سکھ کا ذبیحہ حرام ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. مجوسی کا ذبیحہ حرام ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. صابی کا ذبیحہ حرام ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. دہریے کا ذبیحہ حرام ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. اہل کتاب وہ جو تورات پہ ایمان رکھتے ہیں اور انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ عورتیں ایمان والی بھی حلال کر دی ہیں کہ نکاح کرو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جو اہل کتاب کی پاکیزہ لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حلال ہے. لیکن یاد رکھو کہ اگر ایمان والی لڑکی مومنہ ملے تو پھر اہل کتاب کی لڑکی سے شادی نہ کرو. یہ حالات ہوتے ہیں کہ آپ یورپ میں چلے گئے، آپ ایسے ملک میں چلے گئے جہاں مسلمان آبادی ہی نہیں ہے اور نوجوان آدمی ہے، اس کو اپنی جان پہ زنا کا خوف ہے، تو وہ اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے چاہے وہ اپنے مذہب پہ رہے، لیکن اس سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اور مسلمان ہو جائے تو پھر تو سبحان اللہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تم اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کو باقاعدہ ان کے مہر ادا کرو، جیسے مسلمان لڑکی کا مہر ہے اس کا بھی مہر ہے. غیر مسافہین، یہ نہ ہو کہ تم لذت نکالنے کے لیے نکاح کرو کہ چلو یار 2-3 مہینے کے نکال لیتے ہیں، جب چلے جائیں گے جان چھوڑ دیں گے اور کیا، تو یہ بھی حرام. ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے دوستیاں قائم کرو کہ جی تن بخشی کی ہوئی ہے اس نے، یہ بھی حرام ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو آدمی کفر کرے ایمان کے بعد، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر بھی وہ توڑے والوں میں ہوگا. پھر اس کے بعد یہ تھا ہماری اندر کی پاکی کا بیان کہ اندر حلال جائے گا تو ہماری روحانی اصلاح ہو جائے گی. اور اب ہماری ظاہری بدن کی اصلاح کے لیے اللہ حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور آپ کو وضو نہ ہو یا آپ نیند سے اٹھے ہوں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم وضو کرو، اپنے چہرے دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنے کے ساتھ دھوو. یاد رکھو کہ پاؤں کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ حضور پاک نے وضو میں پاؤں دھو کے دکھلایا ہے. صرف شیعہ ہیں جو پاؤں کے مسح کے قائل ہیں، ورنہ حضور پاک کے زمانے سے لے کر اس وقت تک سلفن و خلفن اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے. اگر مسح کی بات ہوتی تو ٹخنے کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی تھی. مسح تو اوپر ہوتا ہے، ٹخنے کا مسح تو نہیں ہوتا. جب اللہ نے کہا الی الکعبین تو معلوم ہوا کہ پاؤں دھونے ہوں گے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، احتلام ہو گیا یا میاں بیوی لیٹے ہیں، انزال ہو گیا، اس کے بعد تمہارے لیے غسل لازمی ہے، پاکیزگی حاصل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اب وہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، وہ پانی لگا ہی نہیں سکتا، پانی اس کے لیے خطرہ ہے. او علی سفر، یا مسافر ہے، پانی ہے نہیں، یا پانی اتنا ہے کہ وضو کرے تو مر جائے گا، پیے گا کیا. او جاء احد منکم من الغائط، یا جو آدمی اپنی قضاء حاجت بول و براز کے بعد آیا. او لامستم النساء، یا اپنی عورتوں سے جماع کیا. فلم تجدوا ماء، پانی نہ ملے تو کیا کرے. فتیمموا صعیدا طیبا، تو مٹی پر تیمم کر لو. تیمم کرے گا ایک دفعہ یعنی ہاتھ مارے گا، اور ہاتھ مار کے چہرے کو، اور ایک دفعہ ہاتھ مار کے اس کو کوہنیوں تک مسح کر تیمم کر دے گا، یہی کافی ہے. چاہے جنابت کی حالت میں بھی ہو، پانی نہ ہو تو تیمم کافی ہے.
وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ اللہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو کسی تنگی میں ڈالیں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں کہ پانی نہ ہو تو کیا کرو بھائی، پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتا تو تیمم کر لو، اگر آدمی بیمار ہے پانی نقصان دیتا ہے تیمم کر لو، اگر آدمی حالت جنابت میں ہے تب بھی پانی نہیں تیمم کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں تاکہ وہ کسی مشکل کے اندر جو ہے وہ نہ پڑیں۔ تو یہ ہمارے ظاہری پاکی کا بیان ہے، پہلے ہماری باطنی پاکی کا بیان۔ اب جب ہم اندر باہر سے پاک ہو گئے تو اب اللہ نے حکم دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پہ اللہ نے نعمتیں کی ہیں کہ تمہیں انسان بنایا، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں اللہ نے عقل دیا، ہوا سے خمسہ دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حق اور باطل کے تمیز کرنے کے لیے فہم عطا فرمائی ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم سے اللہ نے لیا تھا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا میرا مولا ہم اطاعت کریں گے۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس عہد سے مراد ہے الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے جب عالم ارواح کو پیدا کیا تمام روحوں سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام کی بیعت اور وعدہ کیا، تو اب اس عہد کو نبھاؤ، اس بیعت کو نبھاؤ۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس میں ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہو گیا، ہم نے عہد کر لیا، اب ہم اسلام میں داخل ہو گئے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور احکام ہم وہ مانیں گے جو حضور پاک ہمیں سمجھائیں گے۔ اللہ سے ڈریں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں۔ اب پھر اللہ نے دوسرا ہمیں قانون سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو جب گواہی دینی پڑے تو اللہ کے لیے گواہی دو، کسی غرض کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، رشتہ داری کے لیے نہیں، خالص اللہ، اور گواہی عدل سے دو، انصاف سے دو۔ اور آگے اللہ نے دونوں آیتیں نازل فرما دی ہیں کہ کبھی آدمی محبت میں آ کر گواہی سے ظلم کرتا ہے کہ رشتہ دار ہیں جھوٹی گواہی دے دی، یا کبھی دشمنی میں مخالف کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈریں، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے فرمایا ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کہ جب کافروں نے تم کو مارنا چاہا تو ہم نے کافروں کی طاقت کو روک دیا، ہم نے ان کو روک دیا اور ان کو حملہ کرنے سے بعد رکھا۔ جیسے ایک اعرابی نے حضور پاک پہ تلوار کھینچ لی اور کہا من یمنعک منی، آپ کی کون حفاظت کرے گا، کون بچائے گا میری تلوار سے؟ آپ نے فرمایا اللہ، اللہ ہی مجھے بچائیں گے۔ تو اس کے بعد اس نے تلوار رکھ دی، تو اللہ نے فرمایا یہ ہم نے روک دیا، اس کے دل میں روک ڈال دیا ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ایمان والے توکل کرتے ہیں، ہر بات میں اللہ پہ توکل کرو۔ اور یہ قاعدہ ہے مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے، اس کے ساری مہمات کو اللہ سر انجام دے۔ یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا اللہ کی رحمت سے۔ آج کے سبق میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ یہ بیان فرماتے ہیں
کہ یہ عہد صرف ہم نے آپ سے نہیں لیا بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں بنو اسرائیل کی ان سے بھی عہد لیا گیا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ ہر دور میں ہر پیغمبر کے زمانے میں جو امتیں تھیں ان سے بھی عہد لیا گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل سے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے کہ یہ تمہارے 12 سردار ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے قبیلے بھی 12 تھے، تو لہذا ہر قبیلے کا ایک سردار۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار مدینہ آئے بیعت کرنے کے لیے، وہ بھی 12 تھے۔ 3 جو تھے وہ اوس سے تھے اور 9 جو تھے وہ خزرج سے تھے۔ یہ 2 قبیلے ہیں مدینے میں انصار کے جو بڑے قبائل تھے، قبیلہ اوس اور خزرج۔ تو 3 آدمی سردار جو تھے وہ اوس سے تھے اور 9 جو تھے وہ خزرج سے تھے، تو وہ بھی 12 تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں 12 خلیفے انتظام پہ رہیں گے تو نظام عالم چلتا رہے گا۔ اب وہ 12 خلیفے ضروری نہیں ہے کہ فوراً آئیں، دور دور بھی آ سکتے ہیں، جیسے خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ گزرا ہے، اس کے بعد پھر بعد میں بھی عادل و منصف بادشاہ آتے رہے۔ اور اللہ نے ان سے وعدہ لینے کے بعد فرمایا وقال اللہ انی معکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ۔ تمہارے ساتھ کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھو، ایک معیت ہوتی ہے علمی اور ایک معیت ہوتی ہے نصرت کی، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، تو یہ معیت علمی ہے۔ اور ایک معیت نصرت ہوتی ہے کہ میں ہر حال میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو جب اللہ کی نصرت آ جائے تو پھر کون شکست دے سکتا ہے؟ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یاد رکھو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، یہ سارے احکام پہلی شریعتوں میں بھی تھے، ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، یہ چیزیں صرف حضور کی شریعت میں نہیں۔ اور لفظ ہے جہاں بھی قرآن میں پڑھو کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ نہیں نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کا کیا معنی کہ نماز کے جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، جو مستحبات، وہ پورے کے پورے ادا کرو، تب نماز قائم ہوگی۔ ایسے نہیں کہ ٹکرے مارو اور کہو میں نے نماز پڑھ لی، وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نقمتم الصلاۃ، تم نے قائم کیا نمازوں کو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی اپنے اموال کی، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لے آئے میرے رسولوں پر۔ لیکن یاد رکھو کہ حالانکہ ایمان چیز جو ہے وہ مقدم ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں نماز زکوٰۃ کا ذکر پہلے ہے، ایمان کا بعد میں۔ وجہ یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تو عملی حکم تھا نا، اب رسول تو بعد میں آئیں گے، جب بعد میں آئیں گے تو تم ان پہ ایمان لے آؤ۔ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور تم نے ان کی مدد کی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے اللہ کو قرض دیا، بہتر طور پہ قرض دینا۔ کیا اس سے مراد یہ ہے صدقہ و خیرات، یعنی صرف زکوٰۃ واجب نہیں بندے پہ، اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں، خیرات ہے، ہمسائے کا خیال ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے کام ہیں، ان میں مدد کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، بس جس نے یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ بہت دور جا پڑا سیدھے راستے سے۔
فبما نقضهم میثاقهم بنو اسرائیل نے توڑ ڈالا میعاد، لعناہم اللہ نے ان پہ لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسیۃ اور دلوں کو ان کے سخت کر دیا، زنگالود کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ اللہ کے کلمات کو تحریف کرتے تھے، تعریف لفظی بھی کرتے تھے، تعریف معنوی بھی کرتے تھے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ اور بھول گئے جو ان کا نصیب تھا، یاد دلایا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ولا تزال تطلع ولا خائنۃ منهم الا قلیلا من خائنۃ منهم الا قلیلا منهم اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہتے ہیں ان کی خیانتوں پہ، مگر تھوڑے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ایمان لے آئے، اسلام لے، لیکن پھر بھی آپ فاعف عنہم معاف کر دیں، اعراض کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم دین کے بڑے مددگار ہیں، اخذنا میثاقهم ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، ونسوا حظا مما ذکروا بہ انہوں نے بھی بھلا ڈالا، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء پھر ہم نے ان کے اندر دشمنی اور بغض جو ہے پیدا کر دیا قیامت تک، وسوف ینبئہم اللہ بما كانوا یصنعون اور آنے والے وقت میں قیامت میں اللہ ان کو جزا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ یاد رکھو کہ ان کے درمیان عداوت کا معنی یہ ہے جو صحیح معنی میں عیسائی تھے، اب تو عیسائی ہیں ہی نہیں نا، یہ تو نام کے لوگ ہیں، یہ تو دہریہ ہیں، منکر ہیں، لا دین ہیں۔ جو صحیح عیسائی تھے ان میں بھی جھگڑا ہو گیا، ایک نستوریہ بن گیا، ایک یعقوبیہ بن گیا، ایک بلقانیہ بن گیا۔ ایک فرقہ تو وہ تھا جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ایک فرقہ وہ تھا جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، ایک فرقہ بنا جنہوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تین میں تیسرا ہے، تو لہذا ان کی دشمنی جو ہے وہ قیامت تک قائم رہی، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے کمر سے پاؤں کی ایڑی تک شدید درد ہے، تو میرا بھائی کسی حکیم سے رجوع کرو، میں کیا کروں گا؟ کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے جا کے علاج کرائیں اور MRI کرائیں کہ حقیقت کیا ہے، کیا تکلیف ہے، پھر وہ آپ کا ڈاکٹر علاج دیں گے۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تو یہی بتا سکتا ہوں کہ زمزم پئیں ہر نماز کے بعد پیٹ بھر کے، اور جہاں جہاں درد ہے وہاں زمزم بھی لگائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ شفا دیں گے۔ کہتے جی کہ زمزم کی بوتل جو ہے فیکٹری میں 10 ریال کی ہے، 10 کی بھی نہیں، شاید 5 ریال کی ہے، 10 کی بھی نہیں۔ کہتے ہوٹل والے ہم سے 30 لیتے ہیں، آپ ہوٹل والوں سے نہ لیں نا میرا بھائی، کسی اقامے والے کو، کسی پاسپورٹ والے کو بھیج دیں اور وہاں سے جا کے ایک آدمی کو 4 بوتلیں وہ دے دیتے ہیں۔ تم ان سے نہ لو نا، یہ تو بلیک کرتے ہیں ہر کام میں۔ کہتے جی کہ ہم لوگ جنازے بھی اٹھاتے ہیں، قبرستان میں بھی جاتے ہیں، موتا کو دفن بھی کرتے ہیں، لیکن عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے، اللہ سے دعا کریں۔ اسی لیے ہارون الرشید بادشاہ جو ہے اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا ولی اللہ تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کی بادشاہی بھی چھوڑ دی، ملک بھی چھوڑ دیا اور کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں مزدوری کر کے روٹی کھاتا۔ بہرحال بڑا لمبا ان کے واقعات ہیں۔ تو انہوں نے آخر میں جب ان کی موت آ رہی تھی تو ایک آدمی سے کہا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، اگر ہو سکے تو ہارون الرشید کو پہنچا دیں۔ ایک انہوں نے کہا میرا قرآن ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا رہا، اور ایک میرا خط۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، ان کو اس دن پتہ لگا کہ جس کو ہم مزدور سمجھتے رہے یہ تو ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ بہرحال وہ دفن ہو گئے۔ ہارون الرشید کو قرآن بھی ملا اور خط بھی ملا۔ اس نے جب خط کھولا نا تو اس میں بیٹے نے لکھا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم، العمر ينفد والنعيم يزول،
کہ اے میرے مہربان، اس دولت و عیش و آرام میں آ کے کسی دھوکے میں نہ پڑو، عمر ختم ہو جاتی ہے اور نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، اور جب تم کسی کا جنازہ قبر کی طرف جاتے دیکھو تو سمجھ لو کہ ایک دن میرا بھی اسی طرح جنازہ جا رہا ہو، اس وقت کو یاد کرو۔ تو اگر عبرت نہ پکڑے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ انا للہ، اسی لیے تو حکم ہے کہ قبروں کی جا کے زیارت کرو، الا فزوروها، جایا کرو قبروں پہ، اور جس کا دل سخت ہو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ قبرستان میں جائے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، تو دل جو ہے اس میں رقت پیدا ہو جاتی۔ آج کل دیکھو نا، آپ جتنا دعا مانگے آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، مانا یہ ہے کہ دل بے زنگ لگ چکا ہے، اور اس زنگ کو اتارنے کے لیے قبرستان جائیں، عبرت پکڑیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ باپ اگر اپنی دولت جو ہے وہ اولاد کے بجائے شراب میں ضائع کر رہا ہے تو قیامت میں جوتے کھائے گا اور کیا کرے گا؟ ورنہ یہ بھی ہے کہ آپ قاضی کو درخواست دے کے اس پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی جائیداد نہیں بیچ سکتے، کہ جی وہ حرام میں پڑا ہوا ہے، ساری جائیداد بیچ دے گا تو بعد میں اولاد بھیک مانگے گی۔ ماں باپ دونوں میں جدائی ہے، بچوں کو دونوں استعمال لڑائی کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہدایت ہے، بچوں کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جو جائز حکم ہو ان کی تعمیل کرو، ناجائز ہو تو چپ کر کے الگ ہو جاؤ۔ ہم نے فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، جہاں بس نے اتارا وہی نماز جماعت میں ہم شریک ہو گئے، درمیان میں کوئی صف نہیں تھی اور حرم کی نماز سپیکر کی مدد سے پڑھ لی، نماز نہیں ہوگی جب تک اگلی صفیں نظر نہ آئے، صرف آواز ہے۔ آواز تو آپ اپنا ٹیلی ویژن اپنے ملک میں کھول لیں، وہاں بھی امام کی آواز آ جائے گی، تو وہاں کھڑے کھڑے ہم حرم کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے بندے، آواز پہ نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ صفوں کا اتصال ہو، ورنہ اگلی صف نظر تو آئے چاہے آدمی دور کھڑا ہو۔ حالت جنابت میں غسل فوراً کریں یا 4-6 گھنٹے کے بعد فوراً کریں، شریعت میں جو حکم ہے وہ یہی ہے۔ مجبوراً دیر ہو جائے الگ بات ہے، انسان ایسا ہو گیا، نیند آ گئی، لیکن غسل کرنا چاہیے کہ وہ موت حیات کا کیا پتہ ہے کس وقت موت آ جائے۔ کہتے جی کہ امام مالک نے پورا وقت جو ہے وہ تو سوڈان میں گزارا تھا، اپنا مدینے میں گزارا تھا، لیکن ان کا مسلک زیادہ سوڈان میں ہے۔ اللہ کے بندے، تو امام بخاری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ وہ بخاری کیسے ساری دنیا میں پہنچ گئی؟ وہ بھی تو بخارا میں تھے۔ امام ترمذی کہاں تھے؟ ترمذ میں تھے۔ امام ابو حنیفہ کہاں تھے؟ بغداد میں تھے۔ امام شافعی کہاں تھے؟ مصر میں تھے۔ تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ لازماً مدینے میں تھے، مدینے میں بھی امام مالک کا مسلک رہا اور دنیا میں بھی چلا گیا۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ یا طواف نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، اس کے بعد اس نے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے فلاں رشتے دار جو فوت ہو گئے اس کا ثواب ان کو عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ کہتے جی کہ معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے زیارت نہیں کی، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اتنی سخت ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے
کہ اس حضور پاک نے اللہ کی زیارت کی، اس نے اللہ پہ بھی اور نبی پہ بھی جھوٹ بولا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، تو حضور نے کیسے دیکھا ہے؟ لیکن بعض صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر صاحب وہ کہتے ہیں نہیں، حضور نے دیکھا ہے۔ اور نہ دیکھنے کا تعلق ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، حضور نے تو آسمانوں پہ جا کے دیکھا ہے، اس زمین پہ رہتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے بعض علماء قائل ہیں اور بعض علماء قائل نہیں ہیں، آپ کو کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ متفق علیہ ہے جس میں جھگڑا نہیں ہے کہ قیامت والے دن ہر مسلمان مومن کو اللہ کی زیارت ہوگی۔ ایک دن حضور پاک بیٹھے تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، اس 14ویں کے چاند میں دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، قیامت میں اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور تنخواہ آپ کی سیونگ اکاؤنٹ میں ہے، آپ جو تنخواہ ہے اس کو جمع کر کے وہ تو حلال ہے آپ کے، جو اس کے اوپر سود ملا ہے وہ حرام، لیکن بینک سے لے لیں اور غریبوں کو دے دیں۔ اگر کوئی آدمی دمے کا مریض ہے اور وہ انہیلر کے بغیر نہیں رہ سکتا تو روزہ نہیں ہوتا۔ انہیلر میں دوائی اندر جاتی ہے، جب دوائی اندر جائے گی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور روزہ رکھنے میں اس بیچارے کا خطرہ ہے کہ شوگر بڑھ جائے یا کم ہو جائے، نہ رکھے روزہ، اور جب ٹھنڈا موسم ہو تو جلدی جلدی روزے اپنے پورے کر لیں۔ اگر بالکل بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے تو عام مسکین ایک آدمی کا کھانا روزانہ دے دیا کرے صدقہ، تو اللہ معاف کریں گے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے۔ اگر ایک آدمی نے چوری کی ہے اور کئی چوریاں کی، اب اس کو اللہ نے توبہ نصیب کی ہے، کوشش تو یہ کرو کہ جتنا مال چرایا گیا ہے اتنا مال اگر مالک کو مل جائے اچھی بات ہے، نہیں تو خیرات کرو۔ میں نے 2 سال ہو گئے منگنی کی ہے، 5 سال یہاں پر میں مزدوری کرتا ہوں، رقم والدین کو بھیجتا ہے، میرا مالی حالت خراب ہے، میں نے شادی بھی کرنا ہے، مزید رقم بھی نہیں ہے، والدین اور بھائی پھر بھی ناراض ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت ہے، جب آپ زیادتی نہیں کر رہے ہیں ان کی ناراضگی ناجائز ہے، وہ خود پکڑے جائیں گے قیامت میں۔ تم جاؤ اپنی شادی وادی کرو۔ حافظے کی بہتری کے لیے ایک صورت نہیں ہے، وہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں صورت پڑھنی ہے، پھر دعا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی عبدا ما ابقیتنی وارحمنی وتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، بڑی لمبی دعا ہے۔ تو ایسا کریں کہ آپ بہت سارے کتابیں جو ہے فضائل قرآن کی، ان کے اندر وہ حفظ قرآن کی دعا لکھی ہوئی ہے، وہ لے کے اس کو سامنے رکھ کے پڑھیں۔ میرے بھائی نے ٹیکے لگائے ہیں یرکان کے لیے، کمزوری بہت زیادہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پلاؤ، اس سے بڑا کوئی علاج نہیں دنیا میں۔ میرا
میرا بیٹا 9 سال کا ہے، پیدائشی معذور ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جمعہ کی اذان ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں 11:30 بجے ہوتی ہے، وہ اعلان ہے۔ اصل اذان وہ ہوتی ہے جو مسجد میں ہوگی جب امام آئے گا۔ اب اس اذان سے 10 منٹ پہلے سنتیں پڑھ لیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ سب سے پہلے پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی پوری کریں۔ لیکن یہاں تو حالات ہی ایسے ہیں نا، کئی منزلہ حرم ہے، درمیان میں کئی رکاوٹیں ہیں، یہاں جو جتنا ہو سکتا ہے اس پہ عمل کریں۔ دفتری امور میں پریشانی ہے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، دن ہے رات ہے، پڑھتے رہو، اللہ کی رحمت سے سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر 7.25 تولے سونا ہے یا چاندی سونا ملا کے اتنی قیمت بن جاتی ہے تو زکات دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 7.25 تولے سونا ہی ہو، اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں گھر میں، یا آدھی چاندی ہے آدھا سونا پڑا ہوا ہے، یا کچھ چاندی کچھ سونا اور کچھ پیسہ نقد ہے، زکات دینی پڑے گی۔ ہم 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں۔ ہمارے باپ کے پاس 1 کنال زمین ہے جس میں گھر ہے، تو جب وہ اللہ ان کو سلامت رکھے جب فوت ہوں گے تو ایک حصہ جو ہے بہنوں کو ملے گا، 2 حصے بیٹوں کو ملے گا، اس کو تقسیم کر دینا۔ سنت مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے ایسی سنتیں جس کی سرکار 2 جہاں نے تاکید فرمائی ہے، جیسے مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، جیسے فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، وہ مؤکدہ ہے۔ عشاء سے پہلے 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ، یہاں زیادہ تھا، پڑھ لیا ثواب ہے، نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہم عمرہ کیا، عمرے کے بعد سر کے 3 حصے کے بال ہم نے کاٹ دیے، 1 حصہ رہ گیا، کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال سارے سر پہ اس طرح پھروایا کرو، یا سارے سر کے بال 4تھا حصہ کٹ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے 1 حصہ کاٹو پھر یہ حصہ کاٹو پھر یہ حصہ کاٹو، یہ بنا ہے۔ عمرہ اور طواف کی ہر مسلمان کے لیے جائز ہے۔ ہم نے دوسرا عمرہ کیا، بال کٹانے سے پہلے احرام کی چادریں کھول دی، پھر بال کٹائے کہ نہیں کٹائے؟ نہیں کٹائے تو بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ اگر والدین مشرک ہیں ان کے لیے تم عمرہ یا طواف، ان کے لیے دعا مانگنا بھی منع ہے، تو عمرہ طواف کیا کرو گے؟ فرض اللہ نے فرمایا، سنت حضور پاک نے بتلائی، اور آپ کا طریقہ ہے۔ اگر ایک آدمی حافظ قرآن نہیں ہے، فرض جماعت کرا رہا ہے، وہ 2-3 صورتیں ملا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ اکیلا نماز پڑھے تو 2-3-4 صورتیں بالکل ملا کے پڑھ سکتا ہے۔ آدمی جو اعمال صالحہ کرتا ہے اس کے والدین کو بھی اس کا حصہ ملے گا، بالکل ملے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ والدین کی وجہ سے جن بچوں کے عمل کم ہوں گے وہ والدین کے درجے میں چلے جائیں گے، اور کبھی والدین کے کم ہوتے ہیں اولاد کی وجہ سے ان کو جنت مل جائے گی۔
نسوار اگر حرام ہے تو باقی حرام تم نے چھوڑ دیے ہیں کہ صرف نسوار کا مسئلہ باقی رہ گیا ہے کہ نسوار والوں کو قتل کر دیا جائے؟ کیوں قتل کر دیا جائے؟ باقی جو حرام کار ہے سود والوں کو تم نے قتل کر دیا ہے، باقی نسوار کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ زنا والوں کو قتل کر دیا ہے تم۔ اللہ کے بندے بس مسئلے بناتے رہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ نسوار ٹھیک ہے، ناجائز، بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں حرام ہے، بچنا چاہیے۔ بس یہ تھوڑا ہے کہ ان کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ جہاز میں اگر نماز کا وقت آ جائے جہاز میں پڑھے، اگر نہ پڑھ سکیں پھر نیچے اتر کے پڑھیں، ورنہ جہاز میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے۔ سعودی ایئر لائن میں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے جہاز میں، یعنی آخر میں انہوں نے باقاعدہ پردے لگا دیے ہیں اور نیچے مسلح بچھا دیے ہیں، کمپس لگا دیا ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک قتل ہو گیا، میں نے سزا بھی کاٹی ہے اور مدعی نے پیسے لے کے سلو بھی کر دی ہے، بہرحال وہ تو ہوگی، 2 مہینے کے روزے بھی رکھو نا، بندے کا حق ادا کر دیا، لیکن اللہ کا حق تو تم نے ابھی ادا نہیں کیا۔ 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، اللہ معاف کر دیں۔ پاکستان کس امام صاحب کے مسلک پہ ہے؟ میرے معلومات میں تو پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، مابرائے نہر ہے، ترکستان ہے، سب حنفی مسلک پہ ہیں، اور ہوں گے تو تھوڑے ہوں، اصل جو اکثریت ہے وہ حنفی مسلک۔ ابو جہل قریشی تھا اور کیا رشتہ تھا، بس حرم باغ کی حدود جو ہے وہاں عرفات تک ہے، ادھر مسجد تنیم، مسجد عائشہ تک ہے، ادھر جیرانہ تک ہے، اور 20 کے رستے سے 20 تک ہے۔ حرم باغ کے باہر سے جا کے جہاں سے بھی چاہے احرام باندھنے، مسجد عائشہ سے باندھیں، عرفات سے باندھیں، حدیبیہ سے باندھیں، جدے سے باندھیں، بحرہ سے باندھیں، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھیں۔ اگر حدود حرم میں کوئی قرآن پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کو بھی 1 لاکھ کا ثواب دیں گے۔ ایک آدمی نے شیعہ کا جنازہ پڑھا ہے، آئندہ احتیاط کرے بس، اور کوئی بات نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر شیعہ کافر ہو سکتا ہے وہ کافر نہ ہو، لیکن ہر شیعہ کافر نہیں ہوتا۔ وہ شیعہ کافر ہے جو منکر قرآن ہے، وہ شیعہ کافر ہے جس کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے اور اصل قرآن غار میں امام مہدی لے کے بیٹھا ہے، وہ کافر ہے۔ وہ شیعہ کافر ہے جو ابو بکر کی صداقت کا انکار کرتا ہے، وہ شیعہ کافر ہے جو سیدہ عائشہ کی عصمت و طہارت کا انکار کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہر شیعہ کافر ہو جائے، بہت سارے شیعہ ہیں تفریدی ہیں، وہ کسی کو برا نہیں کہتے، تبرہ نہیں کرتے، ابو بکر عمر عثمان سب پہ ایمان ہے ان کا، وہ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہے بس۔ ایسے یاد رکھو یہ ہمارے علاقوں میں جو جاہل ہیں نا، ان کو تو کافر نہ کہا، یہ جانتے ہی نہیں مذہب، تو کافر کہاں سے ہو گئے بیچارے؟ یہ تو بس ان ذاکروں کے مارے ہوئے ہیں، مجلس سے سنتے ہیں، رو پیٹ کے آ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں شیعہ ویعہ کیا بلا ہوتی ہے۔ اصل جو کٹر اور کٹا شیعہ ہوتا ہے نا، وہ وہی ہے جو ذاکر ہیں اور ان کے مولوی ہیں اور مجتہد ہیں اور آیت اللہ ہیں اور فلاں، وہ پکے، ان کے کفر میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ اگر آدمی بیت الخلا کے انتظار میں کھڑا ہو تو ذکر کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، بلکہ تو حکم ہے کہ جانے سے پہلے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ ذکر نہیں اور کیا ہے۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، اگر رشتے دار کسی کے ثواب کے کر سکتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، مکروہ اوقات میں حنفی حضرات نہ پڑھیں، یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔
اگر نماز جنازہ کی 2 تکبیریں ہو گئیں، ہم بعد میں ملے ہیں، تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی سے اللہ اکبر تکبیریں پوری کر لیں، پھر سلام کریں۔ اگر ہم روضہ اقدس میں حاضر ہوں اور مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کریں تو صحیح حدیث مبارک میں یہی ہے کہ حضور سنتے ہیں۔ میرے پیسے 1,00,000 روپے ہوٹل سے چوری ہو گئے۔ اب ہوٹل والے مجھے 50,000 دے رہے ہیں، وہ میں لے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے بندے کیوں نہ لو، تمہارا تو لاکھ کیا ہوا ہے، وہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی چکر ہے، گھر سے کچھ دیتا ہے 50,000۔ مانا یہ ہے کہ انہوں نے 50 خود رکھ رہے ہیں، 50 تمہیں دے رہے ہیں، جو مل رہا ہے غنیمت سمجھو، باقی خدا قیامت میں دے گا۔ دل سے بخیلی کیسے ختم ہو؟ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ اگر آدمی اقامے والا ہے، جدے یا ریاض میں جو خیرات کرتا ہے اس کا تو لاکھ نہیں ملتا، وہ تو صرف حرم میں 1 کا لاکھ ملے گا۔ اگر مجوسی ہے یا اہل کتاب ہے لیکن مسلمان ہو گیا، بعد میں اس کی بیوی بھی اسلام قبول کر لیا، وہی پرانا نکاح کافی ہے۔ حضور پاک کے اپنے داماد جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، حضور ہجرت فرما گئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے تو حضور نے اسی نکاح کو قائم رکھا۔ اگر ہم مسجد نبی سے احرام باندھ لیں تو وہی لبیک پڑھیں گے، احرام کے فوراً بعد ہی تو لبیک پڑھنا ہے، لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کچھ ساتھیوں نے وہاں سے کھا کے شفا لی ہے، حکم کوئی نہیں ہے، ویسے شفا ہے لیکن لے جانے کا حکم نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، مکروہ وقت ہو تو حنفی حضرات بعد میں پڑھیں۔ اگر کسی نے طواف کیا اور 2 رکعت نہیں پڑھے تو اب پڑھ لو، اب تو یاد آ گیا، پڑھ لو۔ اگر مستورات کی وجہ سے حرم میں نماز نہیں پڑھی، طبیعت خراب تھی ہوٹل میں پڑھی، تو پورے حدود حرم میں 1 کا لاکھ تو ملے گا، لیکن بلا وجہ بہانے نہ بنائے۔ حرم نہیں آ سکتا تو ہوٹل کے قریب جو مسجد ہو وہاں جا کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین، اللهم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔